ابراہیم علیہ السلام نے دونوں شکر کا انکار کیا. نمرود نے کہا ہمیں تم رزاق مان لو، ہمیں رزاق مان لو، ہم تمہیں راشن دیں گے. آج بھی میرے دوستوں عزیزوں یہی بات ہے، آج بھی یہی بات ہے. نمرود ختم ہوا ہے، نمرودیت ختم نہیں ہوئی ہے. نمرود ختم ہوا ہے، نمرودیت ختم نہیں ہوئی ہے. فرعون ختم ہوا ہے، فرعونیت ختم نہیں ہوئی ہے. مسلمان کو اس بات کا خیال بھی آنا، مسلمان کو اس بات کا خیال بھی آنا کہ ہمارا کیا ہوگا، یہ اللہ کی مدد سے محروم ہونے کے لیے کافی ہے. یہ خیال بھی آنا کہ ہمارا کیا ہوگا. وہاں اس نے کہا مجھے رزاق مان لو، میں راشن جاری کر دوں گا. مجھے رزاق مان لو، میں راشن جاری کر دوں گا. ہم فرماتے تھے کہ اللہ کی قدرت یہ نہیں کہ وہ زمین سے غلہ نکال رہے ہیں. اللہ کی قدرت یہ نہیں کہ وہ زمین سے غلہ نکال رہے ہیں. جس کو بندہ یہ کہے کہ دیکھو اللہ کی قدرت، یہ تو صرف غیروں کو، نہ جاننے والوں کو، نہ ماننے والوں کو دکھانے کے لیے ہے کہ غلہ کہاں سے آ رہا ہے، غلہ لانے والے کو پہچانو. یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے، یہ تو قدرت کا تعارف ہے. یہ قدرت کا تعارف ہے، یہ قدرت نہیں ہے. ایک وزیر ہے، ایک وزیر کا تعارف ہے. وزارت الگ چیز ہے، وزیر کا تعارف الگ چیز ہے. سارا نظام کائنات یہ قدرت نہیں ہے، یہ قدرت کا تعارف ہے. ابراہیم علیہ السلام نے شکر کا انکار کیا، نمرود نے راشن بند کر دیا. قدرت اللہ نے یہ دکھلائی کہ مٹی سے بھری ہوئی بوری کو اللہ نے آٹے میں تبدیل کر دیا. ہم ایسے رزاق ہیں. ہم رزاق یوں نہیں ہیں، ہم رزاق یوں نہیں ہیں کہ تمہاری قدرت کو زمین سے غلے کے ساتھ مقید کرو. ہم ایسے رزاق نہیں ہیں کہ تم ہماری قدرت کو زمین کے ساتھ، زمین کے ذریعے سے غلہ لینے کے ساتھ مقید کرو. ہم قادر غیر مقید ہیں، ہم قادر مطلق ہیں، ہم قادر مطلق ہیں. زمین قدرت کے تعارف کے لیے ہے، قدرت نہیں ہے. قدرت اللہ کی ذات میں ہے. ہوگا کیا کہ جو لوگ نظام کائنات کے انکار نہیں کریں گے قدرت کے مقابلے میں، انہیں یہ سمجھایا جائے گا کہ دیکھو بھائی، جو چیز تمہیں نفع دے رہی ہے تم اس کا کم سے کم شکر تو ادا کرو، تم اس کا شکر تو ادا کرو. زمین تمہیں غلہ دے رہی ہے، زمین کا شکر تو ادا کر دو. میں آپ کو حضرت کی بات بتاؤں. حضرت فرماتے تھے جتنی بھی بتوں کی شکلیں ہیں یہ ساری شکلیں زمین کی پیداوار ہیں. لکڑی ہو، تانبا ہو، لوہا ہو، پیتل ہو، سب زمین کی پیداوار ہے. جب جز کا انکار کر رہا ہے تو کل کا انکار کیوں نہیں کرتا؟ جب جز کا انکار کر رہا ہے کل کا انکار کیوں نہیں کرتا؟ یہاں آ کر کہتا ہے کہ زمین سے غلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے صاف انکار فرما دیا، انتم تزرعون ام نحن الزارعون. اگانا بھی ہمارا کام ہے اور اگا کر اسے سارے کو بھوسا بنا دینا اور ایک دانہ تمہارے ہاتھ نہ لگنا، یہ بھی ہمارا کام ہے، یہ بھی ہمارا کام ہے. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. یہ مت سمجھنا کہ ہم نے تمہیں زمیندارہ دیا ہے تو تم زمین اپنی مرضی سے کچھ کر لو گے. ہم جب چاہیں گے اس کو ایسا بھوسا بنا دیں گے تمہیں ایک دانہ نہ ملے گا. میرے دوستو عزیزو، اس لیے میں نے عرض کیا کہ نظام کائنات یہ اللہ کے تعارف کے لیے ہے.
نظام کائنات اللہ کے تعارف کے لیے ہے، نظام کائنات اللہ کے تعارف کے لیے ہے، استفادے کے لیے نہیں ہے۔ استفادے کے لیے اللہ نے احکام دیے ہیں، اس لیے اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے غیب کا یقین شرط ہے، غیب کا یقین شرط ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز ایمان بالغیب ہے، سب سے بنیادی چیز ایمان بالغیب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر لے کر آئے، آپ کی لائی ہوئی خبروں کو تمام ظاہری مشاہدات اور اسباب کے مقابلے میں یقینی ماننا، اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے وہ ایمان نہیں ہے، جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے، جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے۔ اس لیے عجیب بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جب بھی کوئی وعدہ کیا، وہ وعدہ مشکل حالات میں کیا، تنگی میں، خوف میں، فاقے میں، مغلوب ہو کر۔ حدیبیہ میں وعدہ کیا فتح کا، یہاں فتح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ خندق میں وعدہ کیا قیصر و کسریٰ کے محلات کے فتح ہونے کا، یہاں کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے، پیڑوں پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، حفاظت کا انتظام ہو رہا ہے، خندق کی کھدائی ہو رہی ہے۔ یہ بتلانے کے لیے کہ ہم پر ایمان لانا، ہم پر ایمان لانے کا تعلق مشاہد شکلوں سے نہیں ہے، ہم پر ایمان لانے کا تعلق نظر نوالی شکلوں سے نہیں ہے، ہم پر ایمان لانے کا جو تعلق ہے وہ ہماری لائی ہوئی خبر کو ظاہر کے مقابلے میں یقینی ماننے پر ہے۔ ہم جو بھی قدم اٹھاتے ہیں ظاہر کے اعتبار سے اٹھاتے ہیں، وہاں جو بھی قدم اٹھوایا ہے غیب کی بنیاد پر اٹھوایا ہے۔ اس لیے یہ بات سب یاد رکھیں کہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے۔ جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا سفر معراج ہوا، آپ نے خبر کی، اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ آپ نے یقین کرنے والوں کو خبر نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج، سفر معراج کی خبر تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والوں کو کی۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ تصدیق کرنے والے، ان کو بعد میں علم ہوا، ان کو بعد میں علم ہوا، ابو جہل کو پہلے علم ہو گیا۔ سب سے بڑا کذاب اس کو بتلایا کہ رات یہ سفر ہوا ہے، رات یہ سفر ہوا ہے، سفر معراج۔ غیب کی خبر دی کس کو؟ ابو جہل کو۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل گزرا وہاں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا رات میرے ساتھ یہ ہوا۔ ابو جہل نے کہا خاموش رہیے، میں سب کو جمع کر لوں تاکہ سب مل کر آپ کی تکذیب کریں۔ لوگ دوڑے ہوئے گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، جا کے کہا کہ ابو بکر تمہیں خبر ہمارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یوں کہتے ہیں کہ رات کے کسی ایک حصے میں جسم کے ساتھ مکہ مکرمہ